وہ بڑی بھیانک تصویر ہے۔ اس پہ دکھ ہوا، صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی۔ ہمارا دین جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے، اور اس کا جو بھی جس درجے میں بھی ذمہ دار ہے، وہاں جو لوگ موقع پہ موجود تھے یا ان لوگوں کی ذہن سازی کے لیے جو بھی عوامل کار فرما ہیں، سب اپنی جگہ ذمہ دار ہیں۔ ہمارا دین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کی آڑ میں لبرلز کو راستہ مل گیا اور وہ اس قانون پر بات کرنے لگے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ قانون موجود تھا، قانون کی موجودگی سے تو جرائم کم ہوتے ہیں کہ جرائم ہوتے ہیں۔ کوئی کہے قتل اس لیے ہو رہے ہیں کہ قانون موجود ہے، ڈاکے اس لیے پڑ رہے ہیں کہ ڈاکو کی سزا موجود ہے، چوریاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ چوری کی سزا موجود ہے۔ تو یہ عجیب سی منطق ہے، یہ الٹی چال ہے۔ بات یہ ہے قانون کا عملی نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جرائم اس لیے ہوتے ہیں کہ قانون عملی طور پہ نافذ نہیں ہوتا۔ جہاں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں وہاں چوری نہیں ہوتی، جہاں قاتل کا سر کاٹا جاتا ہے وہاں قتل نہیں ہوتے، جہاں ڈاکو کو چوراہے میں لٹکایا جاتا ہے وہاں ڈاکے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک عجیب کہانی ہے کہ چونکہ قانون یہ موجود ہے ناموس رسالت کا، تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ قانون پر تو آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ بھی انتہا پسندی کی ایک صورت ہے۔ ایک مذہبی جنونیت اور مذہبی انتہا پسندی ہے، اور دوسری یہ لبرل کی انتہا پسندی ہے۔ کوئی بھی بات ہو تو اس کو اس سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور ملک کو بھی بدنام کیا جاتا ہے، دین اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا۔ بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، جنہوں نے ایک غیر ملکی شہری کو نہ صرف ماورائے عدالت قتل کیا، اس کی لاش کی بے حرمتی کی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو جنہوں نے یہ عمل کیا ان کو چوراہے میں لٹکایا جائے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو توہین رسالت کے مرتکب قرار پائے اور ان کو سزائے موت ہوئی ہے اور ابھی تک ان کو سزا نہیں دی، ان کو بھی جو ہے وہ چوراہے میں لٹکا دیا جائے۔ دونوں کو اکٹھا لٹکا دیا جائے، دیکھنا نتیجہ کیا آتا ہے۔ نہ کوئی اہانت رسول کرے گا اور نہ یوں کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا۔ اور دوسری بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، انگلیوں پر گنے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو مغرب کے وظیفہ خور ہیں، اور وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ اس قانون کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ چند لوگ ہیں، وہ حکومت بھی جانتی ہے، ادارے بھی جانتے ہیں، جو مغرب کے وظیفہ خور ہیں اور جن کو ڈیوٹی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگ میں مطمئن نہیں کر پایا، ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا، میں علمی طور پہ کمزور تھا، انہوں نے بات کی، میں آگے سے غصے میں آ گیا، لڑنے لگ گیا، تو وہ میرے سے بدظن ہو کر کے وہ سمجھنے لگے کہ اس مسئلے کے اندر جان نہیں ہے، تو وہ تھوڑے سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ تو ہم ان کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، اور ان کو دین کا غدار نہیں کہہ سکتے۔ ان کی ذہن سازی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ممبر و محراب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ذہن سازی کی جائے، نہ یہ ہے کہ ان کو لبرل کہہ کے دھکا دے دیں اور ان کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیں۔ انہوں نے ان پہ محنت کی، یہ گرے ایریا ہے بہت سارا، جو محنت کرے گا وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم لبرلز کو ایک نیا فرقہ بنا کر کے اس قوم کی تقسیم نہ کریں۔ ممبر و محراب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی۔ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو دور کرنا پڑے گا۔ علمی کمزوریوں کا ہمیں کوئی ازالہ کرنا پڑے گا، اپنے لہجوں کی بہتری کے لیے، اس کے سلجھاؤ کے لیے کام کرنا پڑے گا، لوگوں کی عملی تربیت کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہمارا دین ہے، اعتدال پسند دین۔ تو ہمیں ہر معاملے کے اندر اسلام نے پوری کامل اور اکمل رہنمائی عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین ان چیزوں کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ محض ایک الزام پر کسی شخص کو پکڑ کے گھسیٹ کے چوراہے میں لے آئیں، اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں، اور پھر اس کی لاش کو آگ لگا کر کے کیا منظر ہوا ہوگا جب یہاں سے راکھ گئی ہوگی اس ملک کے اندر، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی رد عمل کے طور پہ کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ یا اس کے بدلے میں دوبارہ اہانت رسول ہوتی ہے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ آقا کریم نے فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو تو وہ رد عمل کے طور پہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے۔ تو کوئی ایسا عمل نہ اختیار کیا جائے کہ جس سے ہمارے آقا و مولا کی اہانت کا پھر دروازہ کھل جائے۔ تو یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس کائنات کا سب سے حساس معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا معاملہ ہے۔
لیکن اس معاملے کے اندر بہت ساری ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. کاش کہ ہم باشعور ہو جائیں. آنے والا دور اللہ بہتر فرمائے، اس ملک کے لیے بہتر کرے، امت مسلمہ کے لیے بہتر فرمائے، اور اللہ ہمیں سمجھداری کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور ہر معاملے کے اندر سوچ سمجھ کے قدم آگے اٹھانے کی توفیق ارزانی فرمائے. اپنی طبیعتوں سے بدگمانیاں نکالیں، ذاتی رنجشوں کو کبھی بھی حضور کی ناموز سے نہ جوڑیں. اس سے بڑی بدکاری اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کتنی حساس بارگاہ ہے، اور میں اپنی دشمنی جو ہے وہ اس بات پہ نکالوں، کسی تنظیم سے میری دشمنی ہے، کسی فرد سے میری دشمنی ہے، کسی برادری سے میری دشمنی ہے، کسی شخص سے میری دشمنی ہے، تو میں صرف اس بات پر کہہ کے اپنا غصہ اس پہ نکال لوں. اس سے بڑی بدکاری نہیں ہوگی. تو یہ بدکاریاں جب ہوتی ہیں اور اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیجئے. آقا کریم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. فرمایا دین میں انتہا پسندی سے بچو. تم میں سے پچھلی قومیں انتہا پسندی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اس انتہا پسندی نے قوموں کے تشخص کو مٹا دیا، قوموں کے تشخص کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا. تو آج ہمارا جو تشخص ابھرا ہے وہ اچھا نہیں ہے. یہ جو پکچر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر، یہ ہماری تصویر نہیں ہے. یہ جو حضور نے ہمیں تصویر دی تھی، خوبصورت تصویر جو گلابوں سے زیادہ مشکبار ہے، جو چاند سے زیادہ روشن ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے. یہ ہماری بگڑی ہوئی تصویر ہے، یہ ہماری مسخ شدہ تصویر ہے. تو سیالکوٹ کے واقعہ کی مذمت کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں عملی اقدام اٹھانے پڑیں گے. فقط مذمت سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں شعور کی آنکھ کھول کر کے جینا ہوگا. ہم وحشیوں کے معاشرے میں نہیں رہ رہے، انسانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں.